بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور ہم لوگ آج ناشتہ کرنے کے بعد جائیں گے ٹکٹ لینے، تو ناشتہ ہم نے کر لیا اور صبح صبح ہی ہم لوگ نکل گئے تھے ٹکٹ لینے کے لیے، کیونکہ شادی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں جانا ہے گھر واپس کراچی۔ تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے ٹکٹ وغیرہ کروا لیں، تاکہ پھر بعد میں جو دن ہوتے ہیں وہ آرام سے پھر بندہ گھوم پھر لیتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس دن ہمیں جانا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ صبح صبح ہی آ گئے تھے، تو جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رش وغیرہ نہیں ہے، بس یہ ایک عورت ہے، اس کے پیچھے ہی میرا نمبر ہے، تو ٹکٹ جو ہے ہمیں وہ جلدی مل جائیں گی، آسانی سے مل جائیں گی، ورنہ جیسے ہی دن چڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا رش جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم ناشتے کے بعد فوراً بعد ہی آ گئے تھے۔ تو یہ دیکھیں جی، ٹکٹ ہمیں مل چکی ہے۔ تو یہاں پہ ہاف لی ہے میں نے سمی ساحل کے لیے اور ایک فل لی ہے اپنے لیے، تو 3 ٹکٹ لی ہیں میں نے، اور ساتھ میں لیے ہیں برتھیں، کیونکہ بہت لمبا سفر ہے، تو برتھ کے بغیر کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھ کے اتنا لمبا سفر نہیں ہو سکتا، تو میں ہمیشہ ہی سمی ساحل کی جو ہے وہ الگ الگ برتھ لے لیتی ہوں۔ بچے خوش ہو کے بھی جاتے ہیں اور سکون سے سفر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر 3 لینے کی وجہ سے ہماری سائڈ پہ کوئی اور بھی بیٹھتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے سفر جو ہے وہ بہت پرسکون سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، ٹکٹ مجھے مل چکی ہے اور اب چلتے ہیں ہم گھر کی طرف۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ آپ کروا لو پہلے، تو پھر جو باقی دن ہوتے ہیں وہ پھر سکون سے بندہ گھوم پھر لیتا ہے، جہاں جانا آنا ہو وہ سب ہو جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ جو ہے ہماری وہ اس دن کی ہو چکی ہے۔ تو ٹکٹ ہماری ہو چکی ہے، تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر۔ تو یہ تھا جی ملتان سٹی اسٹیشن، ملتان چھونی اسٹیشن، جو کہ میں نے آپ کو دکھایا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے اب سیدھا گھر، اور گھر جاتے ہوئے پورے راستے میں ہم لوگ جو ہے وہ بس یہی باتیں کر رہے تھے کہ کراچی جو ہے وہ بہت دور ہے، اور اتنا دور بھی نہیں ہے جتنا لوگ تو بہت دور دور جاتے ہیں، سعودی عرب یہ وہ۔ میں سوچتی ہوں وہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے، کیونکہ کراچی کا سفر ہی ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے، اتنا زیادہ لگتا ہے کہ مطلب اداس ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ ایک تو اس وجہ سے اداس ہوتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ ہیں پنجاب میں، اور صرف ہم لوگ ہیں کراچی میں۔ بہت کوشش کی، بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں، تو بس اس کے بعد فائنلی وہ دن بھی آ گیا جب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں گھر کی طرف۔ تو باقی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی یہاں پہ اور کوئی بھی، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر سب گھروں میں بیٹھنا تھا۔ پھر بھی 2-3 گھر رہ گئے ہیں کہ جہاں پہ میں نہیں جا پائی ہوں۔ تو یہ دیکھیں بچے میرے اس قدر اداس ہو رہے ہیں، یہ سمی کو دیکھیں، یہ بالکل رونے والا ہوا ہے، اور یہ حسن، یہ دیکھیں اس کو بھی پتہ ہے کہ نانی اماں آج جا رہی ہے، تو یہ بھی دیکھیں کتنا اداس ہو رہا ہے۔ یہ اس کی شکل دیکھیں، اس سے ہم پوچھ رہے تھے کہ نانی مما جا رہی ہے، تو بس یہ بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ اور سمی ساحل جو ہیں وہ تو رو ہی رہے تھے تقریباً یہاں سے نکلتے ہوئے، کیونکہ سب لوگ یہاں پہ ہیں، بچے ہیں، وہاں جا کے تو پھر وہ
بس کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، اداس رہتے ہیں پھر وہاں پہ، تو اداس تو ہم بھی رہتے ہیں۔ تو بہت کوشش کی ہم نے، کئی دفعہ گھر بھی لیا یہاں پہ ملتان میں، لیکن شاید اللہ کو ہی منظور نہیں ہے کہ ہم لوگ ملتان میں رہیں۔ بس اب تو پکا سوچ لیا کہ بس کراچی میں ہی ہماری قبریں بنیں گی، بس وہیں قبرستان میں دفن ہونا ہے ہمیں، ملتان واپس ہم نہیں آ سکتے شاید۔ اور یہاں سے ہم نے سامان رکھ لیا ٹرین میں، اور سمی ساحل کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بس سمی اس کے بعد رونا شروع ہو گیا تھا، تو ٹرین جو ہے وہ چلنے والی ہے، تو حسن جو ہے وہ اتر نہیں رہا تھا، یہاں سے بول رہا ہے میں بھی جا رہا ہوں، تو بہت مشکل سے اس کو یہاں سے اتارا، تو ٹرین جو ہے وہ چلنے لگ گئی ہے۔ تو بس بچے رو رہے تھے، تو میں نے یہ بس جلدی میں اتنی تھوڑی سی یہاں سے ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ سمی ساحل کو چپ کرا رہی تھی میں، اور ساتھ میں یہ بس ایسے ہی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ملتان چھوڑنے کی، تاکہ آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں کہ ہم لوگ ملتان سے نکل گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ویسے بھی ٹرین میں چارج لگانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، چارجنگ کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے پھر راستے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ اور یہ دیکھیں جی، پوری رات گزر چکی ہے، صبح ہو چکی ہے، اور ہم لوگ کراچی پہنچ چکے ہیں۔ اور یہاں پہ کراچی کینٹ کا اسٹیشن جو ہے وہ آنے والا ہے، بس کچھ ہی پل رہ گئے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، جیسے منزل قریب آئی ہے تو ٹرین جو ہے وہ اتنی آہستہ ہو گئی، جیسے بس پورا سفر کر کے تھک گئی ہے یہ بھی، اور اس لیے یہ اتنی آہستہ چلتی ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا سفر تھا اور کافی دیر میں اس نے یہ ختم کیا، بہت آہستہ ہو گئی تھی۔ اور ٹرین کو دیکھ کے تو مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ حسرت پہ اس مسافر بے بس کی روئے، حسرت پہ اس مسافر بے بس کی روئے، تھک کے جو بیٹھ جائے ہے منزل کے سامنے۔ تو یہ ٹرین وہی کام کر رہی تھی کہ پورا سفر تو کر لیا اس نے، اب جب منزل سامنے آئی ہے تو یہ اتنی آہستہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں سمی ساحل بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ادھر اسٹیشن آئے گا یا ادھر آئے گا، تو سمی جو ہے وہ اس سائڈ پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، اور ٹرین جو ہے وہ پوری خالی تھی، یہ والی سیٹیں ہماری تھی، لیکن اس وقت ہم ادھر ادھر بیٹھ گئے تھے کہیں بھی، کیونکہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی تھی، تو کہیں پہ بھی بچے جو ہیں وہ بیٹھ رہے تھے، اٹھ رہے تھے۔ تو بس ابھی تو ویسے ہی سفر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں 5 منٹ کا سفر اس نے پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں ہی کہیں ختم کیا ہے۔ یہ دیکھیں اتنی آہستہ تھی، یہ بھی اس میں بھی تیز چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو بس اس طرح سے جی ہمارا جو ملتان کا ٹور تھا وہ ختم ہوا، شادی دیکھ کے آ گئے ہم، سب اپنوں کو بہت پیچھے چھوڑ کے آ گئے۔ تو میں تو سوچتی ہوں کہ وہ لوگ کیسے رہتے ہیں جو بیٹیاں شادی ہو کے اتنی دور چلی جاتی ہیں، جیسے باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہیں، تو بہت حوصلہ ہے ان میں۔ مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں، میں تو کراچی آتے ہوئے بچے تو کیا، میں خود بھی رو رہی ہوتی ہوں جب بھی آتے ہیں ہم لوگ، تو اینڈ پہ آتے بس آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی کراچی اسٹیشن کے مناظر۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اتنا ہی مجھے ملتان پسند ہے تو میں وہاں پہ کیوں نہیں رہتی؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ملتان مجھے بہت پسند ہے، وہاں پہ جو ہے میرے سب اپنے ہیں، یہاں پہ کراچی میں کوئی میرا اپنا نہیں ہے، بس میرا ہی گھر ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہاں جائیں، بس کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں واپس آنا پڑتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ اب تو ہم نے اپنے دل کو یہی کہہ کے صبر دے دیا ہے کہ ہمارے اللہ کو منظور نہیں کہ ہم لوگ ملتان جائیں۔ اب آہستہ یہی صبر کر لیا ہم نے، کیونکہ ہم نے کئی دفعہ وہاں پہ گھر بھی لے لیا، کبھی کوئی فراڈ ہو گیا، کبھی کچھ ہوا، کچھ نہ کچھ لمبی کہانیاں ہیں، وہ میں آپ کو بھی نہیں بتا رہی۔
تو کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمیں واپس جو ہے وہ کراچی بھی ہی آنا پڑا ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے، تو پھر کبھی کاروبار صحیح نہیں، کبھی کچھ، تو بس گھوم پھر کے جو ہے وہ بس قسمت ہمیں پھر یہیں پہ لے کے آ جاتی ہے، کراچی میں ہی۔ تو شاید کراچی میں ہی ہمارا جو ہے دانا پانی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا دانا پانی پہ بھی لکھا ہوتا ہے جہاں کا ہو وہیں پہ ملتا ہے، تو بس شاید یہیں پہ لکھا ہے ہمارا دانا پانی۔ لیکن بچے جو ہیں وہ بہت اداس ہوتے ہیں واپسی پہ، بہت زیادہ ہی اداس ہوتے ہیں۔ جب یہاں سے جا رہے تھے میں نے آپ کو تب بھی دکھایا تھا کہ سمی ساحل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اتنے خوش تھے، اتنے خوش، انہیں دیکھ دیکھ کے ہم لوگ خوش ہو رہے تھے۔ اور جب واپس آئے تو پورے راستے سمی نے تو نہ بات کی اور نہ پوری ٹرین میں اس نے کچھ کھانا وانا کھایا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے صبح 5 بجے ٹرین میں مجھ سے کھانا مانگا، پوری رات اس نے نہ مجھ سے بات کی ہے نہ کھانا کھایا، بس اس طرح چپ بیٹھا رہا ہے، اداس بیٹھا رہا ہے، اور اس کو بخار بھی ہو گیا تھا وہاں سے آتے ہوئے۔ تو بس یہ لمحات ایسے ہی ہیں۔ بس اب ہم لوگ یہ دیکھیں کراچی پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اپنی اب کسی نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ کراچی میں ہی ہوگی۔ تو تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال۔